جانب وزیر بلدیات سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پورے شہر میں 80% سوال کر لیں تاکہ 80% ایریا میں سیوریج کا پانی ہے۔ یہ محرم کے آپ نے آج میٹنگ کی ہے، میٹنگ کیوں کرنا پڑ رہی ہے آپ کو؟ یہ آپ کے اداروں پہ خود سوالیہ نشانے کے میں جواب دے دوں؟ کیا کرتے ہیں؟ میں جواب دوں۔ دیکھیں، میں نے جو بات کہی میرا خیال ہے کہ میں سمجھا نہیں سکا آپ کو کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں میں بطور وزیر چیئرمین ہوں ان محکموں کا جو میئر صاحب کے انڈر میں نہیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنا میری اولین ذمہ داری ہے، ان پہ نگرانی کرنا میری بنیادی ذمہ داری ہے۔ کے ایم سی ہے، ڈی ایم سی ہے، ڈسٹرکٹ کونسل ہے، ان کی نگرانی کرنا، ان کے لوگوں کی حاضری یقینی بنانا یہ میری بنیادی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہاں بھی میں کروں گا، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جو منتخب لوگ ہیں ان کے ذریعے، یہاں مجھے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میں براہ راست کر سکتا ہوں۔ ملاقات کی جہاں تک بات ہے، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس شہر میں صرف ایم کیو ایم کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں۔ آپ لوگ ہر چیز کور کرتے ہیں، مجھے بتائیے کوئی ان کے ساتھ میری فارمل میٹنگ ہوئی ہے؟ میری نہیں ہوئی ان کے ساتھ بھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایم کیو ایم کو اگنور کر رہا ہوں۔ بھائی میں تو پھر اگر آپ یہ پیمانہ بناتے ہیں تو پھر میں پیپلز پارٹی کو بھی اگنور کر رہا ہوں۔ میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ میٹنگز کرنی ہیں۔ اب ضرور ہے کہ مجھے وقت تو تھوڑا سا اس میں نکالنا پڑے گا اور میں کروں گا، لیکن مفلوج کرنے کی کوشش بالکل نہ کی ہے نہ کریں گے۔ جو بات آپ نے کہی کہ ترقیاتی فنڈ روک دیے گئے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم نے کوئی ترقیاتی فنڈ روکے ہیں تو پھر اس ثبوت کی بنیاد پہ بات کی جائے۔ جو فنڈز دینے ہوتے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں، بلکہ 430 ملین روپے ماہانہ گرانٹ دیتے ہیں کے ایم سی کو، جو ہم ایک مرتبہ مانگی گئی تھی کہ جی جناب یہ پرابلم ہو گیا تو دے دیں، وہ ایک مرتبہ کیا دینا شروع ہوئی، وہ رکنے کا سلسلہ ہی نہیں ہے، ہر مہینے دے رہے ہیں۔ اگر مفلوج کرنا ہو تو یہ 430 ملین روکنا ہم آسانی سے روک سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ تنخواہوں کی مد میں پیسے جاتے ہیں ہم وہ ان کو دے رہے ہیں، تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں۔ بہرحال میں نے بھی کل میڈیا پہ دیکھا، لیکن ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سر یہ جو آپ نے واٹر بورڈ کے اتنے دن دورے کیے ہیں، اس میں آپ نے کیا بہتری کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ افسران کام کرنے نہیں چاہتے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ایک افسر جو اچھا لگتا ہے اس کو کئی عہدوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ ایک ابھی حال ہی میں 100 MGD 1.5 ارب روپے کا پروجیکٹ، 11 ارب روپے کا پروجیکٹ، 65 MGD۔ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی افسر کو زیادہ دیتے ہیں، ہیں۔ دیگر افسران جو سینئر موجود ہیں دیکھیں، ان کو آپ میں جواب دے دوں؟ جواب دے دوں؟ اچھا، سابقہ ریکارڈ بھی دیکھے نا، کلفٹن پمپنگ اسٹیشن 25 کروڑ روپے کی تخمینی لاگت سے شروع ہوا تھا، 55 کروڑ روپے تک پہنچا۔ اس کا آج بھی وہ اس کی کارکردگی نہیں ہے، آپ اس کو جائے چیک کر لیں، اس کی مشینریوں کو چیک کروا لیں۔ اس کو یہ چیزیں افسران میں اس وقت جو ہے بڑا وہ ہے کہ ایک ہی افسر کو آپ سب نوازتے رہے، تمام چیزیں وہی والی بات ہے، کہتے ہیں ایک ہی تھیلی میں سارے انڈے ڈال دیے، اب وہ جو دیں گے بھی کام میں بات کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں آتا ہوں اور میری ذمہ داری ہے میں آؤں۔ کراچی کے لوگوں کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ پانی کا ہے، سیوریج کا ہے، مسائل ہیں، لیکن میں آپ کی بات سے 100% اتفاق اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے۔ یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جتنا کرنا چاہیے اتنا شاید نہیں کر رہے ہیں، جتنا کر رہے ہیں اس میں مزید ان کو ایفرٹ کرنے چاہیے۔ ایک ادارہ ہے، وہاں اچھے لوگ بھی ہیں، وہاں برے لوگ بھی ہیں، وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے کام سے زیادہ کام کرتے ہیں، یا ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے حصے کا کام بھی نہیں کرتے ہیں، تو آپ تمام لوگوں کو ایک طرح سے نہیں جان سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چیز اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایک سے زیادہ چارج دینے کی جو بات آپ نے کہی ہے، میں نے ابھی یہ آرڈرز نکالے نہیں ہیں، لیکن میں اس پہ تھوڑا سا ورکنگ کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس قسم کے آرڈر کی وجہ سے بہت سارے کام ہمارے ڈسٹرب ہو جائیں، کہ ایڈیشنل چارج جو ہیں وہ شاید ختم کر دیں۔ لیکن اگر میں ایک آرڈر نکال کے یہ کہہ دوں کہ یہ ایڈیشنل چارج ختم کر دیں تو اس سے ممکن ہے کئی جگہوں پہ جو ہمارا کام ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے۔ میں ابھی یہ اس پہ کام کر رہا ہوں کہ آیا یہ جو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے لوگوں کو افسران کی کمی کی وجہ سے دیا گیا ہے یا کوئی اور اس کے سبب ہے؟ اگر تو کہیں لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے ہم وہ کام لے سکتے ہیں تو پھر کسی اور کے پاس ایڈیشنل چارج نہیں ہونا چاہیے، ہم اس سے وہ کام لے لیں گے۔ لیکن کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر افسران کی کمی ہے، جہاں ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، اور وہاں بہت اہم کام بھی ہوتے ہیں، تو پھر مجبوری میں آپ کو ایڈیشنل چارج لوگوں کو دینے بھی پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک چھڑی کے ساتھ میں یہ آرڈر کر کے سارا ختم نہیں کر سکتا ہوں، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، اور یہ پالیسی ہوگی، آپ یقین رکھیں
کہ ایڈیشنل چارج اس کو ملے گا جہاں ضرورت ہوگی. جو غیر ضروری طور پر لوگ اپنی مرضی سے لے لیتے ہیں وہ سلسلہ نہیں ہو, وہ ختم کریں گے, لیکن فوری طور پر یہ ختم کرنا میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے. یہ جو وفاق کا گرین لائن منصوبہ ہے, اب وہ جو ہے وہ ایک بیمار گھوڑے کی طرح شہریوں کے درد سر بن چکا ہے, کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. اور پھر سندھ گورنمنٹ نے اس پہ بسیں چلانی تھی, جتنا کمپلیٹ ہو گیا ایٹ لیسٹ اس کو تو اس پہ بسیں چلا دیں یا پھر اس کو کچھ کریں کہ وہ لوگوں کو وہاں سہولت ملے. کیا ہے وہ, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا, پتہ نہیں یہ گورنمنٹ اس کو کنٹینیو کرتی ہے وفاق کی یا نہیں. میرا خیال ہے کہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہی پڑے گا. اب یہ اس اسٹیج میں ہے کہ یہ وفاقی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کو وہ چھوڑ دیں, اور چھوڑنا چاہیے بھی نہیں. اس پہ اعتراضات کچھ ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال مکمل ہونا چاہیے. اس کو تاخیر ہو رہی ہے, اب اس میں ظاہر ہے کہ ہمارا رول چونکہ کم ہے, اس میں ہمارے اپنے جو پروجیکٹ ہیں اس میں بھی بعض میں تاخیر ہوئی ہے. سندھ گورنمنٹ کے حصے کا جو کام ہے کہ جی وہ مکمل ہو تو ہم اس میں بسیں چلائیں, اس میں انشاءاللہ تعالی ہم آج بھی قائم ہیں. ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ ہم پوری کریں گے. جیسے ہی پروجیکٹ مکمل ہوگا ہماری کوشش ہوگی کہ فوری طور پر اس میں بسیں لے آئیں. سر یہ بتا دیں, آپ سرکاری اداروں کے افسران کے حاضری کے ٹائمنگ کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کی جو کارکردگی ہے یا ان کی جو کرپشن ہے اس کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ایس پی سی ہے, شہر میں بے تحاشا غیر قانونی تعمیرات اب بھی ہو رہی ہیں, عدالتی احکامات پہ کارروائیاں بھی ہوتی ہیں, اس کے باوجود تعمیرات نہیں رک رہی ہیں, اور یہ ان دی اینڈ جو ہے آپ کے اوپر ہی آئے گا کیونکہ آپ ان کو ہیڈ کر رہے ہیں تمام اداروں کو. تو آپ اس پہ کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ کوئی ریکارڈ آپ نے طلب کیا کہ گزشتہ ٹینڈر میں کتنی بنی ہے, اس پر کیا حال ہے, کتنے ایکشن ہو رہے ہیں؟ جی یہ نمائشی ایکشن بھی ہو رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے تفصیلات مانگی ہیں, اور اس وقت جو کارروائیاں ہو رہی ہیں شاید پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں. ڈیمولیشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں, ایلیگل عمارتیں توڑی جا رہی ہیں. اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ ممکن ہے کچھ عدالتی احکامات پہ ہوں لیکن ساری عدالتی احکامات پہ نہیں ہیں. اور آپ خود اس شہر میں رہتے ہیں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ عمارتیں ٹوٹ رہی ہوں تو لوگ کتنی سفارشیں کرتے ہیں, کتنا پریشر ہوتا ہے. آپ مجھے ایک مثال ایسی نہیں دے سکتے ہیں کہ جہاں میں نے جا کے یہ کہا کہ آپ روک دیجئے. کہیں کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ جی میری ساری چیزیں پوری غلط ہو رہا ہے تو اس پہ ضرور میں نے بات کی ہوگی کہ جناب چیک کر لیں اس کے پیپر, جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. لیکن یہ کہیں نہیں کہا ہوگا کہ الیگل کنسٹرکشن ہے تو اس کو چھوڑ دو آپ, یہ بالکل نہیں کہا ہے اور نہ میں کہوں گا. میں نے آپ سے کہا ہر دفعہ کا, ابھی آپ نے پھر سوال کیا ہے کہ مجھے آپ نشاندہی کریں. دیکھیں اگر عمارت بنی ہوتی ہے کوئی زمین کے اندر تو نہیں, اوپر نظر آتی ہے, آپ اس کی تصویر بنائیں, اس کی ویڈیو بنائیں, اس کا ایڈریس مجھے بھیجیں. میں اس کے اوپر کارروائی نہ کروں تو پھر آپ, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ میں کس حد تک. کون سا اجلاس؟ ابھی جو میں نے بتایا ابھی آپ کو شروع میں نے آپ کو یہ بتایا ابھی, شاید میں سمجھا نہیں سکا آپ کو, کہ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا تھا پرسوں کی میٹنگ کے بعد فالو اپ میں. ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں کچھ ایشوز ہیں جس پر ایک ہماری میٹنگ ہونی چاہیے. تو جنہوں نے رابطہ کیا ان کو بھی اور کچھ اور لوگوں کو بھی ہم نے رابطہ کیا اور ان کو بلا لیا, اور مقصد اس کا یہ تھا کہ تمام متعلقہ افسران ان کے سامنے بیٹھیں اور وہ اپنے ایشوز بتائیں. انہوں نے بتائے, میں نے بھی نوٹ کیے, باقی لوگوں نے بھی نوٹ کیے. اب ان کو یہ کہا گیا کہ جو ڈسٹرکٹ کا ایم سی ہے وہ بیٹھے گا, اس کے ساتھ اس ڈسٹرکٹ میں واٹر بورڈ کے جو افسران ہیں وہ بیٹھیں گے, اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو افسران ہیں وہ بیٹھیں گے. زیادہ مسائل انہی تینوں اداروں سے وابستہ ہیں, تو وہ بیٹھ کر طے کریں گے کس محکمے کا کون سا کام ہے, اس کو فوری طور پہ ایڈریس کریں گے. اور ایم سی اور دیگر لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ محسوس کریں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے اختیار سے باہر ہیں یا انہیں کسی سپورٹ کی ضرورت ہے تو وہ سیکرٹری صاحب سے رابطہ کریں گے اور ہم ان کو وہ سپورٹ فراہم کر دیں گے. یہ کر لیں نا آپ نے گزرا ہے 2 مہینے پہلے, اس سے پہلے کراچی میں اربوں روپے ترقیاتی کاموں کے نام پہ ٹھکانے لگائے گئے ہیں, خصوصاً کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام. ساؤتھ اس میں جو سر فہرست ہے, ویسٹ بھی ہے اس کے اندر, ایسٹ بھی شامل ہے, تمام ڈسٹرکٹ کے اندر اربوں. سوال کیا آپ کا سوال کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو پیسے جو ترقیاتی کام جو شہر میں نہیں ہو سکے, صرف جو ہے وہ بوگس اینائٹیوں کے ذریعے لوگوں نے جو ہے سندھ گورنمنٹ کا دیا ہوا پیسہ جو ہے دکھانے لگا, اس کا آپ کو کارروائی ہے؟ دیکھیں پہلی بنیادی چیز یہ دیکھیں کہ اس وقت جو حالات ہیں عدالتوں کی طرف سے اور نیب کی طرف سے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ادارے افسر کے لیے ممکن ہے کہ وہ کام جو ہے وہ نہ کرائے, وہ سارے پیسے ہڑپ کر جائے, ممکن نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پھر بھی کوئی چیزیں ایسی ہیں تو آپ مجھے فراہم کریں, ہم اس کو چیک کریں گے کہ اگر واقعی اس کے اندر کوئی غلط کام ہوگا تو اس پہ کارروائی کریں گے. سر آپ بلدیات کے منسٹر ہیں, بہت اہم آپ کے پاس. وزیر بلدیات سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, آپ نے ملاحظہ کی. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پبلک نیوز.